بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ ظن ان لن یحور. بے شک وہ خیال کرتا تھا کہ وہ اللہ کے حضور لوٹ کر نہیں جائے گا. قیامت کے دن یعنی حشر کے دن جو حالات پیش آئیں گے ان کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے. پچھلی آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا گیا اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور نامہ اعمال حاصل کرنے کے بعد پھر وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا اور ان کو بتائے گا کہ مجھے نامہ اعمال اس ہاتھ میں ملا ہے. اور پھر وہ لوگ جن کو پچھلی طرف سے نامہ اعمال دیا جائے گا ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں گے اور نامہ اعمال پچھلی طرف ان کو دیا جائے گا پچھلی طرف سے. فسوف یدعو ثبورا، پھر وہ موت کو آوازیں دیں گے، آئے موت، اور ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا. انہ کان فی اہلی مسرورا، یہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا. دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا. پورا گھرانہ بڑا مسرور تھا کہ آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، بس دنیا ہی دنیا تھی، آتی تھی اور اس پر سارے خوش ہوتے تھے. اس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کا یہ گمان تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہماری نہیں ہوگی، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا. اس کا یہ گمان تھا. بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب، وہ جو یہ گمان کرتا ہے نا کہ میں رب کی بارگاہ میں لوٹ کر نہیں جاؤں گا، اس کا رب تو اس کو خوب دیکھ رہا ہے. جو اس کے اعمال ہیں، جو اس کے کرتوت ہیں، اللہ پاک تو اس کے پوری طرح واقف ہے اور پوری طرح اس کو دیکھ رہا ہے. تو وہ ضرور اس کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا. اس کے بعد ارشاد فرمایا فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. جب سورج غروب ہوتا ہے تو پہلے تھوڑی سی سرخی ہوتی ہے، اور سرخی کے بعد پھر وہ سفیدی آ جاتی، پھر کچھ روشنی سی محسوس اندھیرا آنے سے پہلے. وہ جو وقت ہوتا ہے نا، اس وقت وہ اس کو شفق کہتے ہیں، اس روشنی کو جو سرخی کے بعد آتی ہے. تو اس وقت چونکہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کی نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو وہ پوری دل جمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور تسبیح تحلیل کرتے ہیں. تو اس وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، میں شفق کی قسم کھاتا ہوں. واللیل وما وسق، اور رات کی اور جن کو وہ سمیٹے ہوئے ہے. پھر اللہ پاک نے رات کی قسم کھائی، اور رات جو ہے نا وہ ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے. یہ بالکل بڑی واضح بات ہے، بڑی ظاہر بات ہے کہ دن اب چڑھ رہا ہے تو ہر چیز پھیلتی ہوئی نظر آئیں گی. انسان بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے کام کاج کے لیے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. مختلف جگہوں کے حساب سے
کہیں سے مویشی پھیل رہے ہوں گے، کہیں سے کوئی چیز پھیل رہی ہوگی، یہ نظر آئے گا۔ لیکن جب رات پڑتی ہے تو ہر چیز رجوع کرتی ہے اپنے ٹھکانے کی طرف اور سمٹ جاتی ہے۔ جس طرح دن میں لوگ نظر آتے ہیں، جس طرح دن میں باہر چیز نظر آتی ہے، رات کو وہ ہر چیز سمٹ جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹے ہوئے ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عظیم چیزیں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تجھے آہستہ آہستہ زینہ بزینہ چڑھنا ہے، یعنی مختلف درجات تم نے طے کرنے ہیں۔ ایک تو انسان کا یہ زینہ بزینہ درجہ بدرجہ اس کا یہ سفر جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی پیدائش جب ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں بھی کچھ مراحل یہ طے کرتا ہے۔ پھر جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے یعنی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور کئی مراحل طے کر کے یہ انسان کامل بنتا ہے۔ جوانی آتی ہے، پھر یہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، پہلے قوتیں آتی چلی جاتی ہیں، پھر واپسی ہو جاتی قوت کی، وہ دماغ بھی کام نہیں کرتا، یہ بھی درجات ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف درجات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے بندہ یہ منازل طے کرتا ہے، منازل قرب جو طے کرتا ہے اس طرح کی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا اس میں ذکر ہے کہ آپ پہلے آسمان میں، دوسرے میں، تیسرے، چوتھے، ساتویں تک پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لا مکان تک پہنچے۔ تو ان طبقات کا بھی یہ ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی۔ فما لهم لا یؤمنون، پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ جب اسلام برحق ہے، اللہ برحق ہے، اللہ کے رسول، کتابیں، ہر چیز برحق ہے اور حشر و نشر برحق ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، لا یسجدون، تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سورہ اقرا کی تلاوت فرما رہے، اقرا بسم رب الذی خلق، تو اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کی آخر پہ سجدہ آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اور جو ایمان والے تھے آپ کے ساتھ وہ سارے سجدے میں گر گئے۔ حرم شریف میں آپ فرما رہے تھے جتنے کفار تھے انہوں نے سجدہ نہیں کیا، وہ نہیں جھکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ جو ہے، سجدہ تلاوت، یہ واجب ہے۔ اب یہ جو ہے پڑھی ہم نے، ہم سب پر سجدہ واجب ہو گیا، ہر ایک نے وقت پا کر یہ سجدہ کرنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بالخصوص جب سجدہ تلاوت بندہ کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت جب کرتے کرتے سجدہ آ جاتا ہے، سجدے والی آیت پڑھتا ہے اور اس کے بعد سجدہ تلاوت کرتا ہے، تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے اور چیخیں مارتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس مجھ پر کہ مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے سجدہ نہیں کیا، میں نے انکار کر دیا ہے۔ انسان کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے کر لیا، یہ جنتی ہو گیا اور میں دوزخی ہو گیا۔ تو بھاگتا ہے، روتا ہے اور یہ الفاظ کہتا ہے۔ تو سجدہ والی آیت جب بھی آئے تو اس میں بڑی سعادت ہے۔ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کفار بجائے سجدہ کرنے کی اسے جھٹلاتے ہیں۔
یعنی کلام مقدس سن کر بجائے اس کی کہ وہ سجدہ کرتے بلکہ وہ تو الٹا اس کو جٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کفر، اسلام کا بغض، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت اور نفرت کو اپنے دلوں میں، یعنی پورے کا پورا دل ان کا گند سے بھرا ہوا. یہ ساری چیزیں وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے. اللہ تو ہر ایک دل کی حالت اور کیفیت کو جانتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم، اے محبوب ان کو خبر دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب، کہ وہ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں اس کے بدلے میں ان کو دردناک عذاب ملے گا. الا الذین، البتہ وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کی. جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے. ایمان اور نیک عمل یہ دونوں ضروری ہیں نجات کے لیے. اللہ اکبر. لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہو. اجر کا سلسلہ کٹے گا نہیں، جو سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا اجر ان کو عطا فرمایا جائے گا، ہمیشہ جاری رہے گا. دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیشہ اجر ان کو ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.